السلام علیکم دوستو، آج آپ کو ایک ایسے مسلمان جنرل کی داستان سنانے جا رہے ہیں جس نے نہ صرف یورپ کی تاریخ کا دھارا موڑ دیا بلکہ ایمان، حوصلے اور قیادت کی ایسی مثال قائم کی جو صدیوں بعد بھی دلوں کو گرما دیتی ہے۔ یہ کہانی ہے طارق بن زیاد کی، وہ کمانڈر جس نے سمندر پار فتح کا علم بلند کیا اور کشتیاں جلا دیں۔ 711 عیسوی کا سال تھا۔ اسلامی دنیا میں خلافت بنو الفامیہ کا دور چل رہا تھا۔ شمالی افریقہ میں ایک قابل اور دیندار گورنر موسیٰ بن نصیر اسلام کو دنیا بھر میں پھیلانے کے مشن پر گامزن تھا۔ اسی نے ایک نوجوان، بہادر اور انتہائی ذہین سپہ سالار کو منتخب کیا، طارق بن زیاد کو۔ طارق کا تعلق بربر نسل سے تھا، نہ وہ کسی بڑی سلطنت کا شہزادہ تھا نہ کسی جنگجو خاندان کا فرد، مگر اس میں جوش، علم، بصیرت اور غیر متزلزل ایمان تھا۔ موسیٰ بن نصیر نے طارق کو حکم دیا کہ وہ اسپین، انڈلس کی سرزمین پر اسلام کا پیغام لے کر جائے۔ طارق صرف 7,000 فوجیوں کے ساتھ روانہ ہوا۔ جب وہ بحرین روم عبور کر کے جبل الطارق پر پہنچے تو اس نے ایک ایسا فیصلہ کیا جسے تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکی۔ طارق نے حکم دیا، تمام کشتیاں جلا دی جائیں۔ فوج حیران رہ گئی، واپسی کا کوئی راستہ نہ رہا۔ لیکن طارق نے واضح الفاظ میں کہا، سمندر پیچھے ہے، دشمن آگے، اب واپسی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے سامنے تھا اسپین کا طاقتور بادشاہ رودرک، جس کی فوج 1,00,000 سے زائد سپاہیوں پر مشتمل تھی۔ مگر طارق ڈرا نہیں، اس نے مسلسل چھاپا مار حملے کیے، دشمن کو تھکایا، ان کی صفیں توڑیں اور نفسیاتی دباؤ بڑھایا۔ بالآخر فیصلہ کن جنگ ہوئی، رودرک کی فوج کو شکست ہوئی اور وہ خود مارا گیا۔ انڈلس یعنی اسپین مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ لیکن یہ صرف ایک فتوحات کی کہانی نہیں، یہ ہے علم، انصاف اور تہذیب کی بنیاد رکھنے والی داستان۔ انڈلس بعد میں وہ سرزمین بنی جہاں سے علم، سائنس، فلسفہ اور فنون لطیفہ نے پوری یورپ کو جگایا، اور اس ساری تبدیلی کا آغاز ہوا طارق بن زیاد کے اس ایمان بھرے فیصلے سے، جب اس نے کہا، ہم تو جیتیں گے، مر جائیں گے، پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں۔ اختتامیہ پیغام: طارق بن زیاد ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر نیت خالص ہو، ایمان مضبوط ہو، قیادت سچی ہو، تو چھوٹا لشکر بھی تاریخ کا رخ موڑ سکتا ہے۔ یہ کہانی صرف ماضی نہیں، ایک زندہ سبق ہے کہ کبھی کبھی کامیابی کے لیے کشتیاں جلانا پڑتی ہیں۔